ناظرین محترم السلام علیکم۔ ماضی کی یادوں کا ایک تو وہ سلسلہ تھا کہ جب پاکستان میں 70 میں جمہوریت آئی اور وہ بڑے ترانے ہم آلاپا کرتے تھے کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے وغیرہ۔ یہ ایک اقبال کی شاعری پھر اس زمانے میں زندہ ہوئی کہ بھئی اب جو ہے وہ سرمایہ داروں کی حکومت نہیں رہے گی اور ملک میں سب لوگ جو ہیں وہ کاروبار میں بھی شریک ہوں گے اور ذرائع آمدنی جو ہیں وہ سب لوگوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، مساوات کی بات بھی تھی۔ خیر ہوا تو آج تک جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 70 سے 80 کا میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ بہت تبدیلیاں ورلڈ لیول پہ آئیں۔ ایک ورلڈ لیول پہ بڑی تبدیلی یہ بھی آئی کہ ورلڈ لیول پہ ہی کہنا چاہیے، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ سن 79-80 کے اندر جو ہے یہ ہماری صدی بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی وہ جو 14ویں صدی ہجری تھی وہ 15ویں صدی ہجری میں تبدیل ہو گئی۔ اب 1442 کا سال چل رہا ہے، تو یہ 1979 میں 80 میں ہم نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں ایک 80 یا 81 میں، میرا خیال ہے 80 تھا، 80 میں ہم نے جو ایک بین الاقوامی ہجرہ کانفرنس بھی منعقد کی۔ تو اس میں انٹرنیشنل لیول کی وہ کانفرنس تھی، اس میں بہت سے لوگ آئے تھے اور بہت سے سوال جواب اور اس کے سیشن بھی ہوتے رہے تھے۔ تو یہ 15ویں صدی ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک اہم سنگ میل تھا اس دہائی کا۔ اچھا، ہم وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب نسل ہیں یا بد نصیب نسل ہیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن ہم نے وہ ماضی کا زمانہ بھی دیکھا اور ہم نے پریزنٹ کو بھی دیکھا۔ ایسا تھا کہ جو یعنی ماضی کی جو اقدار تھیں، جو ویلیوز تھیں، وہ اس وقت تک قائم تھی، 70-80 تک قائم تھی، 70 اور 80 کی دہائی میں قائم تھیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں واقع ہوئیں ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ سائنس کی دنیا میں اتنی ترقیاں ہوئیں کہ یہ جو آج آپ ٹیلی مواصلات کا انقلاب دیکھتے ہیں، یہ گھر ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں، یہ جو چاند مسخر ہو گئے، چاند پر لوگوں نے قدم رکھ لیے، مریخ کی طرف سیارے چلے گئے، تجربہ گاہیں بن گئیں اور ایک انقلاب آ گیا۔ یہ ٹیلی ویژن، اچھا 70 تک ہے ہمارے پاس ٹیلی ویژن بھی، میں آپ کو ٹیلی ویژن پر الگ سے پروگرام کروں گا۔ بہت سی چیزیں اس وقت تک ناپید تھیں اور ہمارا کلچر انتہائی سادہ، نہایت پرسکون، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ترقی سے قبل کی دنیا تھی وہ انتہائی سادہ تھی مگر پرسکون تھی۔ جب یہ ترقی کا عمل شروع ہوا تو بے شمار آسائشیں ہمارے پاس آئیں، لیکن ترقی جو جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے تھی، یعنی ترقی کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو سکون مل جائے نا، سکون تو نہیں ملا۔ اس کو اب معاشیات کی زبان میں ترقی معکوس کہتے ہیں، یعنی آسائشیں بڑھ گئیں لیکن سکون نہیں ملا، بلکہ بے سکونی اور بے چینی میں لوگوں کے اندر اضافہ ہوا۔ اس وقت کہاں خودکشی، کہیں کوئی ریئر، کبھی کوئی ایک آدھ خودکشی ہوتی تھی، اب خودکشیاں کتنی بڑھ گئیں۔ اس وقت لوگ بڑے آرام سے اٹھتے تھے اور بڑے دھیما دھیما اپنا کام کرتے تھے اور کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ چیزیں اس وقت لوگوں نے سنی بھی نہ تھیں۔ خیر، میں تو کوئٹہ کی باتیں کر رہا تھا کہ 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہوا تو ہم نے بلوچستان یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ مثلاً وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ افغانستان میں انقلاب آیا تو مہاجرین کی آمد شروع ہوئی۔ مہاجرین کی آمد کے ساتھ ہی UNHCR جو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز، اس کی بڑی بڑی گاڑیاں بھی نظر آنے لگیں، ان کے بڑے بڑے دفتر بھی قائم ہوئے۔ افغان مہاجرین کے آنے سے ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ جو کوئٹہ میں ایک کمپٹیشن کا آغاز ہوا، لوکل لوگوں میں اور مہاجر لوگوں میں ایک کمپٹیشن بھی شروع ہوا، اس انداز سے کہ مہاجرین ضرورت مند تھے،
محنت کشی کے سوا، مزدوری کے سوا ان کے پاس کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں تھا، لہٰذا جو لوگوں کو پہلے جو لوکل مزدور جو بہت مہنگا ملتا تھا اور کام بھی نہیں کرتا تھا، اب ان کو محنت کش مزدور بھی مل گئے، وہ اجرت بھی کم لیتے تھے۔ اسی طرح سے اشیاء میں جیسے مثلا پہلے جو ہے وہ اگر آپ ایک یہ چھابے والے کے پاس یا ریڑھی والے کے پاس جا کر فروٹ خریدتے تو اور آپ نے ہاتھ لگا لیا کسی فروٹ کو تو پھر وہ کہتا تھا کہ اب آپ نے خرید کر ہی جانا ہے، لیکن بعد میں ایسا نہیں رہا، کیونکہ افغان مہاجرین کے ہاں یہ کلچر نہیں تھا، وہ چیزیں دکھاتے بھی تھے، سستی بھی دیتے تھے، اور پسند ناپسند پر وہ کوئی جھگڑا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں کا مزاج بھی بدلا اور ایک کمپٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں آ گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک ہو گیا تھا، اور وہاں بھی میرے پروگرام ہونا شروع ہو گئے۔ ضیاء الحق صاحب 1977 میں ایک بار پھر ہمیں ایک اور انقلاب سے دوچار ہونا پڑا۔ پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے، اور الیکشن میں ان پر دھاندلی کا الزام لگا۔ وہ مذاکرات شروع ہوئے تو وہ ایک تحریک چل پڑی جس کو پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے اس زمانے میں وہ ان کا انتخابی نشان نظام مصطفیٰ کا نعرہ تھا، اور انتخابی نشان حل یہ جو چلانے والا حل ہوتا تھا۔ اب تو ہماری نوجوان نسل کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حل کیا چیز ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حل 2 بیلوں کی جوڑی بنا کر، یا بعض جگہوں پر اونٹ کے ساتھ، بعض جگہ پر شاید گدھوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، وہ اس کے پیچھے باندھ کر زمین میں جو اب کام ٹریکٹر سے حل چلا کر لیا جاتا ہے، وہ اس وقت بیلوں سے لیا جاتا تھا، اور بڑا خوبصورت اور برکت کا زمانہ تھا۔ جو چھوٹے موٹے زمیندار تھے ان کے پاس اپنے بیلوں کے بڑے خوبصورت جوڑے ہوا کرتے تھے، ان کی بڑی خدمت اور ناز برداری ہوا کرتی تھی، پھر وہ کھیتوں میں حل چلائے جاتے تھے، اور ان سے وہ بعد میں اس میں بیج پھینکا جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ سلسلہ بھی تھا۔ تو انتخابی نشان حل، پاکستان نیشنل الائنس کا انتخابی نشان حل تھا، اور نعرہ نظام مصطفیٰ تھا۔ اس کے نتیجے میں سیاسی طور پر جو تبدیلی آئی وہ یہ ہوئی کہ وہ تحریک تو کامیاب نہ ہو سکی، ایک الیکشن ہوا اور لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ جناب ضیاء الحق، مرحوم جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہوا کہ المناک واقعہ کہ ذوالفقار علی بھٹو، جو ایک دیکھیں یہ جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی قوم کا اور ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بے شک غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی ویژن، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کی غلطیوں پر بے شک ان کو سزا دی جائے، لیکن اتنی بڑی سزا بھی نہیں کہ ان کو بالکل تختہ دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب نے 77 میں اقتدار سنبھالا، اور عدالت کے ذریعے 79 میں جو ہے وہ ان کو پھانسی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ یہ ایک نقصان تھا، ایک المیہ بھی تھا۔ پھر وہاں بلوچستان میں جو 70 میں حکومت برسر اقتدار آئی تھی، اس کو بھی 73 میں بلکہ 71 میں وہ حکومتیں بنی۔ وہاں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کی صوبہ بلوچستان میں، اور صوبہ جو اب کے پی کہلاتا ہے، اس وقت سرحد کہلاتا تھا، ان میں جمعیت اور نیشنل، یہ جو اب جو ANP کہلاتی ہے، یہ اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کہلاتی تھی۔ تو عطا اللہ مینگل وہاں وزیر اعلیٰ بنے، اور بزنجو صاحب جو ہیں وہ گورنر تھے۔ تو یہ اس طرح سے وہ سلسلہ تھا۔ بھٹو صاحب نے ان کو 1.5 سال کے اندر ہی وہ رخصت کر دیا، اور وہاں پر بھی پھر مختلف حکومتیں بنتی رہیں۔ چنانچہ یہ میں تھوڑا سا اس کو سیاسی حالات کے حوالے سے بھی آپ کو یہ 70 اور 80 کے درمیان کے واقعات کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً یہ جو 85-86 تک حالات کچھ اس 85-86 نہیں بلکہ 75-76 تک حالات اسی قسم کے تھے جو پہلے والے حالات تھے، لیکن یہ جو سیاسی تبدیلیاں ہوئیں یہ پھر 77 اور 79 تک
بات پہنچی۔ 80 میں میں نے جب یونیورسٹی میں جوائن کیا، اور یہ ہم نے پہلی چونکہ اسلامی صدی ہجری کا آغاز ہو رہا تھا، تو ہم نے بین الاقوامی ہجرہ کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ عالمی سطح پر یہ ہوا کہ ہمارے جو شمال میں تو انقلاب پہلے ہی افغانستان میں آ چکا تھا، اور اب ہمارے مغرب میں بھی ایران کے اندر بھی بہت بڑا انقلاب آیا۔ مغرب میں ایران کا انقلاب جو تھا وہ اس کی کیا سگنیفیکنس تھی، اس پر بھی میں بعد میں بات کروں گا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی دوران میرا پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ایک رابطہ قائم ہوا۔ اب یہ ٹیلی ویژن کی آپ جو باتیں ہیں یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا، پھر کسی اور موضوع کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔